محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جو باتیں آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں عرض کی جائیں گی وہ آپ کے لیے مفید ہوں اور میرے لیے بھی باعث اجر آخرت ہوں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید نازل کیا۔ ہدی للناس، قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح تعلیمات اور کھلی باتیں ہیں۔ کس چیز کی؟ ہماری رہنمائی کرنے والی ہدایت اور فرقان، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انبیاء کرام کو دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں بھیجا، اور سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا جب اس نے آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، انسانیت کے سچے ہمدرد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کر کے قرآن مجید کو ہم تک بھیجا، اور خود ذمہ داری لی کہ قیامت تک یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب الہی ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کی حفاظت کا خود اس نے ذمہ لیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنے کی صفت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے، پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کے حالات کو پیش کیا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا، نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ مزید برآں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے دنیا میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، کن باتوں پر ایمان لانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا حلال ہے، کیا حرام۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو طرح سے سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کریں۔ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک تعلیم یافتہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا سوچنے سمجھنے والا دانشمند انٹلیکچوئل بھی سمجھ سکتا ہے، اپنی سطح کے مطابق وہ سمجھیں گے۔ یہ تصور غلط ہے کہ قرآن مجید جو ہے خاص لوگوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے دور زوال میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام تو کرتی رہی، لیکن سمجھنا اس نے چھوڑ دیا، حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو کس طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ قرآن مجید نے ایک اہم کام یہ کیا ہے کہ کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے ماحول میں، آسمان میں، زمین میں، پانی میں، سمندر میں، ان سب کی طرف بار بار توجہ دلائیے کہ غور کرو۔ غور کرو گے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی صنعت، یہ ساری کی ساری باتیں تمہارے سمجھ میں آئیں گی۔ ان باتوں کو سمجھو گے تم تو پھر اس کے بعد تم شرک سے پرہیز کرو گے، تم خدائی سے ڈرو گے، تم خدائی کے آگے جھکو گے۔ اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید ہم کو بار بار خود اپنے نفس پر
اپنی زندگی پر، اپنی پیدائش پر، اپنی غذا پر، اپنے ماحول پر، زمین پر، آسمان پر اور زمین و آسمان میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً آسمان و زمین یعنی کائنات کی تخلیق میں دن اور رات کے یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتے، یاد کرتے رہتے ہیں اس کو، کھڑے ہوئے ہوں، چلتے پھرتے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں، پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور فوراً فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ چاند پہ غور کرتے ہیں، سورج پہ غور کرتے ہیں، ہواؤں پہ غور کرتے ہیں، سمندروں پہ غور کرتے ہیں، زمین پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، کیسے اس نے نباتات کو پیدا کیا، کیسے اس نے سورج کو ایک خاص فاصلے پہ رکھا، کیسے اس نے چاند کو رات کے وقت ہمارے لیے روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا، کیسے اس نے سمندروں کو کنٹرول کیا، کیسے وہ زمین کو گردش دے رہا ہے، کیسے زمین سورج کے اطراف سال بھر میں ایک چکر لگا کر مختلف موسموں، بہار، خزاں، بارش وغیرہ وغیرہ کے موسم ہمیں دے رہی ہے۔ ان ساری کی ساری باتوں پر لوگ غور کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، یعنی خدا کو بھی یاد رکھتے ہیں اور ان چیزوں پہ بھی غور کرتے ہیں۔ ان چیزوں پہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ان پہ چھا جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کو اور پکارتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے ان ساری کی ساری چیزوں کو، اس کائنات کو بے مقصد ابس نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس بات سے کہ بلا مقصد کوئی چیز پیدا کرے، فقنا عذاب النار۔ پھر ان کی نگاہیں اپنے انجام کی طرف جاتی ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب کر، ہمیں جنت کا مستحق بنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں پہ غور کریں، اور جب ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم کو احساس ہوگا اور ہم اس کے آگے جھک جائیں گے۔ ایک اور آیت کی طرف چلیں ہم، چلیے سورہ قاف کی آیات، سورہ قاف کی آیات 6، 7، 8 3 آیتیں ہیں۔ سورہ قاف وہ سورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی نظر اٹھا کر اپنے اوپر آسمان پر غور نہیں کیا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور اس کے منظر کو کیسا سجایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، چاند نکلتا ہے، آسمان طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے، صبح کے وقت اور خاص کر شام کے وقت شفق پھولتی ہے، نئے نئے رنگ آتے ہیں، آسمان رنگ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں ہے، ایک کنٹینیویشن ہے یہاں سے لے کر آسمان تک۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تہ برتہ 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح زمین پہ غور کرو، ہم نے اس کو فرش کی طرح پھیلا دیا ہے۔ کتنے آرام کے ساتھ زمین پہ ہم رہتے ہیں، جیسے بستر پہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ اس کے بارے میں اور جگہوں پر قرآن شریف میں بتایا گیا کہ یہ پہاڑ زمین کی حرکت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، تاکہ زمین ہلے جلے نہیں۔ سوچئے 66,000 میل کی رفتار سے زمین گردش کر رہی، لیکن کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی لرزش نہیں ہے، اور آرام سے ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو فرش کی طرح پھیلا دیا ہے، اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، پھر اس میں طرح طرح کی خوش منظر نباتات اگائی ہیں۔ اگر یہ زمین کی حرکت اور زیادہ تیز ہو جاتی، یعنی 24 گھنٹے کے بجائے وہ 20 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کر لیتی جو اپنے اطراف کرتی ہے، تو اس رفتار کی وجہ سے یہاں پر نباتات نہیں اگ سکتی تھی۔ اور اگر اس زمین کی رفتار کم ہو جاتی،
یعنی 24 کے بجائے وہ تقریباً 30 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتی تو یہاں پر زوردار آندھیاں چلتی اور انسانوں کا یہاں پہ رہنا ناممکن ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے زمین کو فرش کی طرح پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، پھر اس میں طرح طرح کی خوش منظر نباتات اگائیں. بصیرت اور ہدایت اور یاد دہانی کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ایمان لائے ہیں، ہم حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اور آج کی ماڈرن سائنس ان تفصیلات کو جو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، زمین کے بارے میں، زمین کی گردش کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، سمندروں میں جو مختلف روانیاں ہوتی ہیں یا ان کے اندر کرنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں، کیسے نباتات اگتے ہیں، کس طریقے سے ایک درخت کے نیچے سے اوپر تک پانی اور مختلف غذائیں جاتی ہیں، کس طریقے سے درختوں کے پتے کام کرتے ہیں اور فوٹو سنتھیسس کے ذریعے سے وہ سورج کی روشنی میں ہوا کو لے کر کاربن کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور آکسیجن کو دوبارہ واپس بھیج دیتے ہیں. اس طریقے سے ہوا کی صفائی کا، کلیننگ کا کام کرتے رہتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں ماڈرن سائنس ہم کو بتاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں یہاں قرآن شریف میں بتائی ہیں ان کی تشریح کرتی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے جان زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے. یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں. بے جان زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلے اگائے. زمین مردہ ہے. حاضرین، سورہ یاسین کی اس آیت پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کیونکہ ایک بریک کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر جاری رکھیے. سورہ یاسین کی 2 آیات زیر تفہیم تھیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے جان زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس میں غلے اگائے. زمین مردہ ہے. زمین میں کیا ہے؟ سلیکا ہے، مٹی ہے، پتھر ہیں، کچھ کیمیکلز ہیں، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن ایسی چیزیں ہیں، کچھ میٹلز ہیں. زمین مردہ ہے. زمین کی ہر چیز مردہ ہے، تمام ایلیمنٹس مردہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ زمین کی جو اوپری سطح ہے جہاں مٹی پائی جاتی ہے اس کو نرم بنایا، اس میں مختلف ایسے کیمیکلز کی آزمائش کی کہ وہ پھبک اٹھتی. پانی کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کر سکتی زمین. جب پانی ملتا ہے اور زمین کی اوپری سطح کو تو اس میں غلہ اگنے لگتا ہے، نباتات اگنے لگتی، خوبصورت درخت اگنے لگتے ہیں، ترکاریاں اگنے لگتی ہیں، پھل اگنے لگتے ہیں. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلے اگائے. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے. پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ فرقان کی 61ویں آیت ہے، بڑا ہی برکت والا ہے وہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے، برج یعنی قلعے بنائے، اور اس میں ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کیا. قلعہ کیا ہوتا ہے؟ قلعے کو آپ پار کر کے اندر نہیں جا سکتے، دیوار ہوتی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قلعے آسمان میں بنا دیے. کوئی نظر آنے والا قلعہ نہیں ہے، فلاں چیز فلاں جگہ تک جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں جا سکتی. مثلا دیکھیے، آپ اگر زمین کی کشش کو، گریوٹی کو توڑ کے جانا چاہیں تو زمین آپ کو دوبارہ کھینچ لے گی. چنانچہ جو راکٹس بھیجے جاتے ہیں خلا میں، اسپیس میں، ان کی رفتار زمین کی کشش کو توڑنے کے لیے 1 گھنٹے میں 25,000 میل ہونی چاہیے، تبھی وہ زمین کی کشش کو، گریوٹی کو توڑ کر باہر جا سکتا ہے. نہیں جا سکتا، پھر آ جائے گی، زمین کھینچ لے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نحل کی 86ویں آیت ہے، رات بنائی کہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں اور دن کو روشن کیا کہ دوڑ دھوپ کریں. بے شک رات دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. رات پرسکون ہوتی، رات ہماری تنہائی میں مددگار ہوتی ہے. رات کو سارے جانور، سارے پرندے سو جاتے ہیں، گرمی کی تپش ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. رات کو بنایا اللہ نے سکون کے لیے، دن کو بنایا دوڑ دھوپ کے لیے. اس بات پہ غور کیجیے کہ رات کو ہم کتنے چراغ، کتنے لائٹ روشن کرتے ہیں، پھر بھی رات کی تاریکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دن میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکا دیا، اور رات میں بھی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چاند، ایک خوبصورت سا چاند اپنی چاندنی کی کرنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لگا دیا. اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ آدمی ان پہ غور کرے کہ ان کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں ایمان لانے والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک اور نشانی بیان کرتا ہے، اور لدی ہوئی ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے آسمان کی طرف سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے تم خازن نہیں ہو. سمندر کا پانی کھارا. ہمارے کرۂ ارض زمین پر 71% سمندر پھیلے ہوئے ہیں.
یہ کھارا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر لمحہ بھاپ بن کے اٹھتا رہتا ہے، لیکن بھاپ جو جاتی ہے خالص پانی کو لے کے جاتی ہے، نمک کے ایک ذرے کو، ایک تنکے کو بھی لے کے نہیں جاتی۔ ہائیڈرولوجسٹ جو پانی کے بارے میں تفصیلی علم رکھتے ہیں ان کا اندازہ ہے کہ زمین سے ہر سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے اڑ رہا ہے۔ اتنا ہی پانی بارش بن کے برس رہا ہے، یعنی پانی کے ڈسٹیلیشن تخدیر کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ ہر لمحے کام ہو رہا ہے، ہر لمحے پانی اوپر جا رہا ہے۔ 1,60,00,000 ٹن پانی بہت بڑی مقدار ہے، اور اتنا ہی پانی برس رہا ہے، ایک سرکل ہے پانی کا۔ اور یہ پانی پھر اس کے بعد کہیں برف بن کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گر رہا ہے، کہیں بارش بن کر گر رہا ہے، سمندروں پر بھی، خشکی پر بھی، پہاڑوں پر بھی، کھیتوں پر بھی، ہر جگہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو غور کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اپنی غذا پہ غور کرے۔ غذا نہیں ملے تو انسان کیا کرے گا؟ کس طریقے سے غذا پیدا ہوتی ہے؟ طرح طرح کی غذائیں، اور پھر انسان نے ان غذاؤں میں طرح طرح کی خوبیاں پیدا کی۔ غلے ہیں، ترکاریاں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، ان کی خوشبوئیں الگ ہیں، ان کے مزے الگ ہیں، ان کے فوائد الگ ہیں، ان میں وٹامنس وغیرہ کی مقدار الگ الگ ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مویشی، مثلا ہمارے جانور، کیٹل، بکرے اور بھیڑیں، گائے بیل، اسی طریقے سے بھینسیں وغیرہ، اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ ان کے پیٹ سے، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سورہ نحل کی 66ویں آیت۔ اس پہ بھی آدمی غور کرے، کتنا دودھ پیدا ہو رہا ہے، کتنے چمڑے مل رہے ہیں، کتنا اون پیدا ہو رہا ہے، کتنی ہڈیاں ہیں جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنے سینگ ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک مشین ہے گویا، ایک مویشی، ایک جانور، ایک مشین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور انہی کے درمیان سے ہم تم کو ایک لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار چیز ہم تم کو لے کے پلا رہے ہیں، دودھ۔ اور دودھ سے ہم بہت سارے کام لیتے ہیں، دودھ سے مکھن بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، پنیر بناتے ہیں۔ دودھ جو ہے سب سے مقوی غذا ہے، ایک کمپلیٹ فوڈ ہے ایک طرح سے، اور مٹھائیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم آج کل پاؤڈر بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ جب دودھ کی کمی ہو جائے اس وقت ہم کو استعمال کریں، اسے پریزرو کرتے ہیں۔ طرح طرح کی چیزوں میں، کیکوں میں، مٹھائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور نہایت ہی مقوی چیز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں اور آگ کے بارے میں سلگاتے ہیں ان کو بھی اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے، اچھا تم نے اس پر بھی غور کیا کہ تم جو بوند ٹپکاتے ہو اس سے انسان کی صورت گری ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ یہ سورہ واقعہ کی آیات۔ انسان کی تخلیق، یہ ایک وقت میں ایک مرد کے بدن سے منی میں جو سپرمز نکلتے ہیں، کئی کروڑ، 30-40 کروڑ کے قریب سپرمز ہوتے ہیں۔ سپرمز کا کاؤنٹ جگہ جگہ الگ ہوتا ہے۔ انہی سپرم سے جو ہے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس سپرم کے اندر ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، ماں کی صفات، باپ کی صفات، بلکہ دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کی صفات۔ اور یہ سپرم جاتا ہے رحم مادر میں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، مائکروسکوپ کی ضرورت، ہزاروں گنا بڑا اسے اگر ہم کریں، ملینز ٹائم بڑا کریں تب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جاتا ہے ماں کی طرف سے آنے والے ایک چھوٹے سے ایسے خوردبینی مائکروسکوپک انڈے سے مل جاتا ہے، اور پھر حمل شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے 128، اس طریقے سے اس کے بڑھنے کی رفتار ہوتی ہے۔ اور 9 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی تخلیق فرما دیتا ہے۔ وہی سب کچھ بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، ہڈیاں بن رہی ہیں، دل بن رہا ہے، پھیپھڑے بن رہے ہیں۔ پھر دیکھیے ماں چل رہی ہے، پھر رہی ہے۔ ایک صاحب نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ذرا آنکھ کا آپریشن کیجئے، لیکن میں ذرا اپنا سر ہلاتا رہتا ہوں، مجھے سر ہلانے کی عادت۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اگر آپ سر ہلاتے رہیں گے تو کیسے میں آپریشن کروں گا؟ پہلے جا کر اپنے دماغ کا علاج کروائیے آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ آنکھوں کو بنا رہا ہے، دل کو بنا رہا ہے، پھیپھڑوں کو بنا رہا ہے، اور ماں ہل رہی ہے، جل رہی ہے، اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، کھیل تک رہی ہے، کھیل بھی سکتی ہے ماں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تخلیق کا عمل وہاں پہ جاری رہتا ہے۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں جو ہماری زندگی میں ہیں، وہ نشانیاں جو ہمارے اطراف میں، ہمارے ماحول میں بکھری ہوئی، ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ تو بہت بڑی نشانی۔ آدمی اپنی تخلیق پہ غور کرے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی اپنی تخلیق کو بھول گیا، ہمارے بارے میں مثالیں چھانٹنے لگا، اعتراض کرنے لگا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انسان سب سے زیادہ پیچیدہ زندہ مشین ہے۔ دنیا کی کوئی مشین اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے۔ دنیا کا ٹی وی کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کیمرہ بھی ویسا نہیں ہے جیسے ہماری آنکھ ہے۔ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کوئی مشین ایسی نہیں ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہے۔ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ چیز کوئی ایسی نہیں ہے جو تمام طرح کی غذاؤں کو آپ مکس کر دیں تو اس کو خون بنا کے دے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ایک جگہ کہ ہم نے مٹی کے جوہر سے تم کو پیدا کیا، پھر ایک بوند کی صورت میں ٹپکایا، پھر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں اس کو جگہ دی، پھر لوتھڑے کی شکل دی، لوتھڑے کی بوٹیاں بنائیں، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر مزید گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ المومنون کی آیت۔ سوچئے رحم مادر میں بچے کی جو تخلیق کے مراحل طے پا رہے ہیں، ان میں اور ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے دونوں میں کوئی نسبت ہے۔ پھر ایک جیتا جاگتا انسان، بولنے والا انسان، سننے والا انسان، دیکھنے والا انسان، سوچنے والا انسان، اپنے دماغ میں معلومات کو اکٹھا کرنے والا اور پریزرو کرنے والا، محفوظ کرنے والا انسان، جب ضرورت پڑے ان معلومات کو پھر دوبارہ ریٹریو کر کے نکالنے والا انسان، مختلف چیزوں کو جوڑ کر نتائج نکالنے والا انسان۔ رحم مادر میں ایک ذرے ناچیز کے ذریعے سے جو ایک قطرے ناچیز میں معمولی خطرے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر خون کی ایک بوند میں تبدیل ہوتا ہے، اس میں اور سوچنے سمجھنے، دیکھنے بھالنے اور ایجادات کرنے اور زمین میں ہنگامے برپا کرنے، آسمانوں پر کمندیں ڈالنے والے انسان، ان دونوں میں کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے زیادہ بابرکت اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو حضرات اور خواتین، ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ان آیات پر سے ایسے ہی نہیں گزر جانا چاہیے، اور اگر ہم غور و فکر کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہماری عبادتوں میں حسن پیدا ہوگا، اور ہماری ساری کی ساری زندگی شکر گزاری کا نمونہ بن جائے گی۔ طے کیجئے کہ قرآن مجید کو اندھوں کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ طے کیجئے کہ قرآن مجید کو آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھیں گے، دل کی آنکھیں، بصیرت کی آنکھیں کھول کے پڑھیں گے۔ اللہ کرے ہم اسی طریقے سے قرآن مجید کا دل کی آنکھوں کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ مطالعہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔